السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے پلازما ممبرین کا۔ پلازما ممبرین ہمارے پاس آؤٹر موسٹ لیئر ہے اینیمل سیل کے اندر، اور انر ٹو سیل وال موجود ہوتا ہے کس میں؟ پلانٹ سیل کے اندر۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اس کی پھر جو کمپوزیشن ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ پروٹین اور لیپڈ سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ پروٹین ہمارے پاس اس میں 60 to 80% ہوتے ہیں اور لیپڈس ہمارے پاس 20 to 40% ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس میں کچھ کاربوہائیڈریٹ بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ تو ہم نے سمپل طریقے سے پلازما ممبرین کے بنیادی پارٹ کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس پلازما ممبرین کی مین پراپرٹی کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ پلازما ممبرین سلیکٹیو پرمیبل ہوتا ہے، یعنی یہ سلیکٹیولی کچھ چیزوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ گزر جائے سیل ممبرین سے، اور کچھ چیزوں کو وہ سلیکٹیولی الاؤ نہیں کرتے انٹر ہونے کو۔ تو یہ چیز سیل کرتی ہے اپنے ضرورت کے مطابق۔ مثلا اگر ہم دیکھیں تو یہ 4 ہے، اب اس 4 کے اندر یہ مالیکیول ہمارے پاس مثلا اگر بڑا ہے تو ادھر سے نہیں گزر سکتا کہ وہ ادھر منتقل ہو جائے، اب یہ مالیکیول بالکل بھی نہیں گزر سکتا۔ لیکن سلیکٹیو پرمیبلٹی کیا کرتی ہے، وہ ان بڑے مالیکیول کو بھی الاؤ کرے گی کہ وہ گزر جائے، اور ان چھوٹے مالیکیول کو بھی الاؤ نہیں کرے گی کہ وہ گزر جائے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بڑا مالیکیول ادھر پہنچ جائے گا لیکن یہ چھوٹا مالیکیول نہیں آئے گا، اس لیے کہ سیل کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ پروسیس کس طرح سے ہوتی ہے؟ یہ انڈوسائٹوسس کے تھرو ہوتی ہے۔ اب انڈوسائٹوسس کو پھر ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے الگ سے، اس لیے کہ یہ پلازما ممبرین کا ٹاپک کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کو صحیح طور پہ سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ ڈیٹیل میں ہی جانا پڑے گا، بجائے اس کے کہ ہم بک کو ہی فالو کر کے اس کو پڑھیں۔ اب اگر سلیکٹیو پرمیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ سیل اپنے نیڈ کے مطابق کچھ چیزوں کو اندر آنے دیتا ہے، اور کچھ چیزوں کو جو چھوٹے ہوتے ہیں بظاہر وہ آ نہیں رہے سیل کے اندر، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ تو ہم نے کہا کہ سیل کی نیڈ ہے۔ لیکن پھر سیمی پرمیبلٹی کیا ہوتی ہے؟ سیمی پرمیبلٹی یہ ہے کہ وہ پھر صرف سائز کے بیس پہ الاؤ کرے گا، یعنی ہمارے پاس اگر ہم یہ دیکھیں اور اس کے اندر ہمیں اتنا ہی 4 مل رہا ہے تو پھر اس میں صرف یہی مالیکیول گزرے گا، یہ مالیکیول قطعاً نہیں آ سکتا۔ یعنی یہ سیمی پرمیبلٹی ہے کہ صرف اسمال مالیکیول ہمارے پاس آ سکیں گے جو اس 4 سے نکل سکتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کی بہترین مثال دیکھیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایگ ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ایگ کا شیل اتارا ہو تو اس کے نیچے ممبرین موجود ہوتی ہے۔ اب ہمارے پاس شیل کیا ہے؟ ایک قسم سے کیلشیم کاربونیٹ کا بنا ہوا شیل ہے۔ اگر ہم ایگ کو لے لیں اور اس کو ڈائلوٹڈ HCl کے اندر رکھیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا؟ یہ کیلشیم کاربونیٹ کی شیل اس سے ریموو ہو جائے گی۔ جب ریموو ہو جائے گی تو پھر اس ایگ کو ہم لیں گے، اور اس کے جو ممبرین ہوگی اس کو ہم از اے سیمی پرمیبل ممبرین یوز کریں گے۔ لیکن جب تک وہ پورے ایگ کے ساتھ ہے، یعنی پورے سیل کے ساتھ موجود ہے، تو پھر وہ سلیکٹیو پرمیبل ہوگی، اور وہ کچھ چیزوں کو الاؤ کرے گی، کچھ کو نہیں کرے گی، سیل کے نیڈ کو دیکھ کے۔ تو اس سے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ سلیکٹیو پرمیبل اور سیمی پرمیبل کے درمیان کیا ڈفرینس موجود ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس بک میں صرف فلوئڈ موزیک ماڈل دیا گیا ہے، لیکن فلوئڈ موزیک ماڈلز کی ڈیولپمنٹ کس طرح ہوئی، یعنی کس طرح سے ڈفرینٹ سٹیجز سے ڈفرینٹ سائنٹسٹ نے ڈفرینٹ رائے دیے، اور پھر آخر میں فلوئڈ موزیک ماڈل پیش کی گئی اور اس سے مسئلہ حل ہوا۔ تو ہمارے پاس انیشیل ماڈل ہم دیکھتے ہیں تو انیشیل ماڈل میں ہمارے پاس 3 ماڈل ہے۔
اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کون سے پراپرٹیز تھی جس کے اوپر یہ ماڈل پورا نہیں اترا اور اس کی وجہ سے ان تمام ماڈلز کو آخر میں لوگوں نے ڈسکارڈ کیا، یعنی اس کو ختم کر دیا، اس کو ایکسیپشن حاصل نہیں ہوئی اور یہ ریجیکٹ ہو گئی۔ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ماڈل جو تھا وہ جارڈر اور گرینڈل نے پیش کیا 1925 میں۔ اب اس ماڈل کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو سیل ممبرین ہوتی ہے وہ صرف 2 لیپڈ لیئر سے بنا ہوا ہوتا ہے اور اس میں پروٹین نہیں ہوتے، یعنی یہ لیپڈ لیئر ایک ہے اور یہ لیپڈ لیئر دوسرا ہے، یعنی اے بی 2 لیئر ہے لیپڈ کے اور وہ ایک دوسرے کے اوپر موجود ہے۔ بس یہ انہوں نے بتا دیا، یہ ماڈل انہوں نے مختصر طریقے سے بھی پیش کیا۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا ماڈل ہمارے پاس کیا ہے۔ دوسرا ماڈل ہمارے پاس ہے سینڈوچ ماڈل۔ سینڈوچ ماڈل کو ڈینیلی اینڈ ڈاسن نے پیش کیا تھا 1935 میں، اور یہ ماڈل ہمارے پاس کیا چیز بتا رہا ہے کہ جو ہمارے پاس لیپڈ بائی لیئر موجود ہوتا ہے، لیپڈ بائی لیئر فاسفو لیپڈ سے بنا ہوتا ہے۔ پھر یہ ہمیں بتاتا ہے یہ ماڈل کہ ہمارے پاس جو پروٹین ہوتے ہیں یہ موجود ہوتے ہیں لیپڈ کے اوپر، اور مزید یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو پروٹین ہے یہ الفا گلوبن پروٹین ہوتے ہیں۔ پھر یہ سب سے امپارٹنٹ بات جو ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو فاسفو لیپڈ ہوتے ہیں، یعنی لیپڈ کون سے ہیں، فاسفو لیپڈ ہوتے ہیں، اور یہ امپیپیتھک ہے۔ امپیپیتھک کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک اینڈ ہائیڈروفیلک ہے اور دوسرا اینڈ ہائیڈروفوبک ہے، یعنی ہائیڈروفیلک مین واٹر لونگ اینڈ ہے اور ہائیڈروفوبک مین کہ ہمارے پاس یہ واٹر ریپیلنٹ ہے۔ واٹر لونگ یعنی یہ واٹر کو الاؤ کرتا ہے اور یہ واٹر ریپیلنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بنیادی بات تھی جو انہوں نے پیش کی۔ اب اگر ہم اس کے اسٹرکچر کو دیکھیں تو اسٹرکچر ہمارے پاس کچھ یوں بن جاتا ہے کہ اچھا، ہم مزید اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ فاسفو لیپڈ ہمارے پاس ارینج ہوتے ہیں بائی لیئر میں، اور ہمارے پاس جو ٹیل ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں اور جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو کس طرح سے دیکھیں، یہ ہمارے پاس فاسفو لیپڈ ایک ہے، یہ ہمارے پاس دوسرا ہے، اسی طرح سے ایک یہ۔ تو فاسفو لیپڈ کے یہ مالیکیول کیا ہو رہے ہیں، یہ ہمارے پاس اس کے ٹیل ایک دوسرے کے سامنے آ رہے ہیں اور اس کے جو ہیڈ ہے وہ ایک دوسرے سے دور ہے، اور اس کے ہیڈ کے اوپر ہمارے پاس کیا موجود ہے، پروٹین موجود ہے۔ ادھر کیا ہے، پروٹین موجود ہے، یہ انہوں نے بتایا ہمیں۔ اب سینڈوچ ماڈل کے حوالے سے یہ چیز تو ہم نے جان لی، ہمیں یہ پتا چلا کہ جو فاسفو لیپڈ ہے یہ ہائیڈروفیلک ہے، ایک اینڈ اس کا اور ٹیل اس کا ہائیڈروفوبک ہے۔ اب میں آگے بتاؤں گا کہ اس کی ریزن کیا ہے، اس لیے کہ ہائیڈروفیلک فاسفیٹ سے بنا ہوتا ہے اور ہائیڈروفوبک اینڈ جو ہوتی ہے یہ فیٹی ایسڈ کا بنا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم دوسرے ماڈل کو دیکھیں تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پراپرٹیز ٹو وچ دس ماڈل ہیز ٹو جج، یعنی پہلے ہم ان ماڈل کو دیکھتے ہیں کہ ان ماڈل کو ہم نے کس چیز پہ جج کرنا ہے۔ جو ہم نے ماڈل پڑھا، نمبر 1 ہم نے یہ پڑھا کہ ہمارے پاس سلیکٹیو پرمیبل ممبرین ہے، یعنی یہ جو سیل ممبرین ہے یہ سلیکٹیو پرمیبل ہے۔ دوسرے ہم نے یہ پڑھا کہ جو پروٹین اور فاسفو لیپڈ کی کمپوزیشن ہے یہ چینج ہو رہی ہے، یعنی 20 to 40 اور 60 to 80 میں یہ چینج ہو رہی ہے نا، یہ چیزیں ہم نے پڑھ لی۔ اب یہ چیز ہم نے ڈیفائن کرنا ہے کہ یہ اسٹیٹسٹیکل ہونی چاہیے یا ڈائنامک ہونا چاہیے، تو یہ ڈائنامک ہوتا ہے۔ اب اس کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو ہم اس چیز کو یوں جج کر سکتے ہیں کہ یہ ہم نے لیا پلازما ممبرین، یہ ہم نے اس کے اوپر پروٹین رکھے۔ اچھا، اب ہمارے پاس یہ پروٹین کو میں ایک اور کلر سے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ مثلا یہ ہمارے پاس اس کے اوپر پروٹین موجود ہے، یہ ایک لیئر ہے، یہ دوسرا لیئر ہے، اور یہ ہمارے پاس اس کے اوپر پروٹین موجود ہے۔ یہ ہمارے پاس اگر پلازما ممبرین ہے
تو ادھر اگر کوئی H2O کا مالیکیول آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمارے پاس لیپڈ ہوں گے تو لیپڈ اس کو الاؤ نہیں کرے گی. اگر ہمارے پاس کوئی لیپڈ والا مالیکیول آئے گا تو اس کو آرام سے وہ گزار کے دے دے گا اور وہ نکل جائے گا ادھر سے. اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس دوسری چیز یہ ہے کہ جو پروٹین ہے اس کی کمپوزیشن چینج ہو رہی ہے اور فاسفولیپڈ کی. لیکن اگر یہ بالکل سٹیٹک ہے اور اس میں ہمارے پاس پروٹین اوپر موجود ہے بس فاسفولیپڈ نیچے لگے ہوئے ہیں تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کمپوزیشن چینج نہیں ہو سکتی. یہ ہمیشہ ایک ہی طرح ہی رہے گی، اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا. اسی طرح جو پلازما ممبرین ہے اس کی ڈائنامک کی بات بھی آ جاتی ہے. تو اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو ایک ہمارے پاس پلازما ممبرین سے H2O تو گزر رہا ہے یا او مالیکیول گزر رہے ہیں جو ہمارے پاس کیا ہے، ایک قسم سے ہائیڈروفوبک ہے، یعنی وہ ہمارے پاس یا ہائیڈروفیلک ہے. تو اس کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، سوری یہ بات تھوڑی سی میں کلیئر کروں، مثلاً وہ چیز جو لیپڈ کو پسند نہیں کر رہا یا لیپڈ جس چیز سے بھاگ رہا ہے وہ تو واٹر ہے، تو اس طرح کے مالیکیول تو پھر نہیں گزر سکیں گے لیپڈ سے، وہ اس کو الاؤ ہی نہیں کرے گا. یا اگر ہم دیکھیں تو پھر لیپڈ ہی صرف گزر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. جب ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور ماڈل ہے جو اس چیز کو ایکسپلین کر سکتا ہے. دوسری چیز کمپوزیشن کا چینج ہونا، تو ادھر تو ممکن نہیں ہے، بس ادھر تو فاسفولیپڈ موجود ہے اور فاسفولیپڈ کے لحاظ سے ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس پروٹین موجود ہے اس کے اوپر، یعنی اس میں کوئی چینج نہیں آ سکتی، جبکہ چینج آ رہی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں دوسرے ماڈل کو اور پھر اسی فارمولے کے مطابق ہم اس کو بھی جج کریں گے. دوسرا ماڈل میں یونٹ ممبرین ماڈل ہے اور اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اس کے جو دوسرے پوائنٹ تھے وہ سارے سملر تھے، یعنی لیپڈ بائی لیئر کی بات، ان کے ٹیل کا ایک دوسرے کے سامنے آنا، ہٹ کا دوسرے طرف چلا جانا، سارے پوائنٹ سیم تھے. انہوں نے نئی بات کیا کی تھی، دو پوائنٹ تھے. انہوں نے کہا تھا کہ پروٹین ہمارے پاس بیٹا فیبرس ہوتی ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ سیل ممبرین کی تھکنس 75 to 100 آنگسٹام ہوتی ہے، پرسنٹ نہیں سوری آنگسٹام ہوتی ہے. اسی طرح سے انہوں نے جو ہمیں یہ ماڈل دیے اس کو ٹرائی لیمولر ماڈل بھی کہا جاتا ہے. اب اسی ماڈل کو آپ پڑھ کے تو اسی ماڈل میں بھی وہی چیزیں ہیں، یعنی اس میں نیا تو کچھ نہیں ہے، صرف یہی کہ بیٹا فیبرس تو اس سے تو کچھ نہیں ہوا، یعنی وہی بات کہ ہمارے پاس فاسفولیپڈ موجود ہے، اس کے اوپر پروٹین موجود ہے، ہمارے پاس ٹیل ایک دوسرے کے سامنے آ رہے ہیں، یہ سارے باتیں تو یہ صاحبان بھی کر رہے ہیں. اب جب یہ بات یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا کہ ہمارے پاس لیپڈ کی کمپوزیشن کس طرح سے چینج ہو رہی ہے، اور نہ ہمارے پاس یہ مسئلہ حل ہوا کہ پھر کس طرح سے وہ چیزیں جو لیپڈ کو پسند نہیں کرتے، یعنی لیپڈ اور ان چیزوں کا کوئی یارانہ نہیں ہے، وہ کس طرح سے ادھر سے گزر سکتے ہیں اور کس طرح سے وہ سیل ممبرین کو کراس کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اس کے لیے کوئی اور ماڈل ہی بہتر طریقے سے اس کو ایکسپلین کر سکتا ہے. تو اگلے میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے فلوئڈ موزیک ماڈل کو اور ہم دیکھیں گے کہ فلوئڈ موزیک ماڈل کس طرح سے پرفیکٹ تھا اور کس طرح سے اس ماڈل نے اس مسئلے کو حل کیا کہ واقعی اگر سیل ممبرین سلیکٹیو پرمیبل ہے تو کیوں ہے اور کس لحاظ سے ہیں، اور اگر اس میں کمپوزیشن میں چینجز آ رہی ہے اور اس کا سٹرکچر ڈائنامک ہے تو کس طرح سے یہ چیزیں ہمارے پاس اس ماڈل کے تھرو بالکل پرفیکٹلی پروو ہو رہی ہے. انشاءاللہ ہم اس کو اگلے ہی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے.